إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے بسایا ہے، اور اس آزمائش کا، اس امتحان کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان پر سکھ دکھ، راحت تکلیف، بیماری، صحت، مالداری، فقر و فاقہ اور اسی طرح سے اچھے اور برے ہر قسم کے حالات آئیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ان دونوں حالات کو بیان کیا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہا کہ تم کو ہم آزماتے ہیں شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے. شر اگر امتحان ہے تو خیر بھی امتحان ہے. اگر بیماری میں انسان کو آزمایا جائے گا تو صحت مندی میں بھی آزمایا جائے گا. اگر فقر و فاقے میں اس کا امتحان ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں، حلال پر قائم رہتا ہے کہ نہیں، تو اسی طرح سے مالداری میں بھی اس کا امتحان ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال کرتا ہے کہ نہیں. اگر بیماری میں اس کا امتحان ہے کہ وہ بیماری میں ہونے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے یا نہیں، تو صحت میں بھی اس کا امتحان ہے کہ اپنی اس صحت کو وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں استعمال کرتا ہے یا نہیں. ہر حال انسان کا امتحان ہے. یہ امتحان ختم کب ہوتا ہے؟ یہ امتحان ختم ہوتا ہے موت کے ساتھ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کر کے امتحان کا ذکر کیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اب موت سے پہلے کیا ہے؟ زندگی ہے. زندگی کا حال کیا ہے؟ ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے، تکلیف، راحت، بیماری، شفا، پریشانی، آسانی، ان حالات کے ذریعے سے ہم تم کو آزماتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، امتحان کے طور پر تمہیں آزماتے ہیں. امتحان ختم کب ہوگا؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ایک دن پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے. معلوم ہوا کہ امتحان کا نتیجہ بھی ہے. زندگی امتحان، موت امتحان کا خاتمہ، اور قیامت کا دن، آخرت کی زندگی، اس امتحان کے فیصلے کا دن. تو زندگی امتحان ہے. کوئی چاہتا ہے کہ زندگی ایسی ملے اسے کہ جس میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، غلط. اس کی شروعات ہی سوچ کی غلط ہوئی. ایسی زندگی چاہیے دنیا میں جس کوئی پریشانی نہ ہو. یہ جنت کی زندگی، دنیا کی نہیں. ایسی زندگی کسی کو بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. دنیا میں ایسی زندگی نہیں ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ نے جب ہر جاندار کا ذکر کیا تو ہر جاندار کے لیے قاعدہ بھی بیان کیا ہے. انسانوں کے لیے تمہیں ہم آزمائیں گے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، نبی ہو یا غیر نبی ہو، ہر ایک کے اوپر حالات آئیں گے. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں نہیں آئیں؟ آپ کے بچے کی وفات ہوئی، آپ کی بیوی پر تہمت لگی، آپ بیمار ہوئے،
آپ ٹھوکر لگ کے گرے، جنگ میں آپ کو زخم پہنچا، آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، مکے میں آپ کو لوگوں نے ستایا، آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، آپ کو شاعر کہا، مجنون کہا، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو جھوٹا کہا، نعوذ باللہ۔ جسمانی تکلیف، ذہنی تکلیف، ہر قسم کی تکلیف سے آپ گزرے۔ انبیاء بھی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے آزاد نہیں ہیں، بلکہ انبیاء پر زیادہ تکلیفیں آتی ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہاتھ لگایا تو بہت گرم لگا، آپ کے جسم کی حرارت ان کو محسوس ہوئی۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھی بخار ہوتا ہے، اور تم میں سے جس شخص کو بخار ہوتا ہے اس کا دگنا بخار ہوتا ہے، ڈبل۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں انبیاء پر، سب سے زیادہ بلائیں آتی ہیں انبیاء پر، پھر جو ان کے بعد مرتبے والے ہیں، پھر جو ان کے بعد مرتبے والے ہیں۔ تو دنیا میں تو مصیبتیں آنے والی ہیں، بلکہ جتنا نیک انسان ہوگا اس پر اتنی زیادہ مصیبتیں آئیں گی۔ جتنا انسان نیک ہوگا اس پر دنیا میں مصیبتیں اتنی آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتا ہے، جب کسی کے ساتھ اللہ تعالی محبت کرتا ہے، ابتلاہم، اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا محبت کرنے کا انداز ہی نرالا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے، یہ تکلیف اس کے لیے خیر ثابت ہوتی ہے۔ کیوں؟ نمبر ایک، اس تکلیف سے اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا۔ دنیا میں دل کا لگ جانا کیا ہے؟ مصیبت ہے، آخرت کا بھولنا ہے۔ اس تکلیف سے اس میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا ہے، گھمنڈ کا پیدا ہونا بری چیز ہے۔ تکلیف انسان کو نرم بناتی ہے۔ اس تکلیف سے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمان کی علامات اور ایمان کے لوازمات میں سے ہیں۔ اس تکلیف میں دین پر جم کے وہ دوسروں کے لیے دینداری کا نمونہ بنتا ہے، اس کو دوسروں کے لیے اللہ اسوہ بناتا ہے۔ اگر نبیوں پر، نیک لوگوں پر کوئی تکلیف نہیں آتی، ساری باقی لوگوں پر ہی آتی ہے، لوگ بولے ہاں ان پہ تو کوئی تکلیف آتی نہیں ہے، ہمارے جیسا ہوتا تو سمجھ میں آتا دین پہ چلنا کیا ہے۔ اگر انبیاء پر، صالحین پر تکلیفیں نہیں آتی اور وہ لوگ ایک دم دیندار ہوتے ہیں، تو کوئی بھی آدمی کہہ سکتا تھا بھئی ایسے تو کوئی بھی آدمی دیندار بنے گا جس پہ کوئی تکلیف نہیں آتی، پھر دین پہ چلنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ روزانہ کے اتنے سارے مسائل ہمارے ہیں، ان مسائل میں دین پر چل کے دکھاؤ تو سمجھ میں آئے۔ اگر انبیاء پر، صالحین پر، نیک لوگوں پر تکلیفیں نہیں آتی تو عام لوگ ایسا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر زیادہ تکلیف ڈالتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے، اس کو دیکھو اس پر اتنی تکلیفیں آئیں پھر بھی دین پر جمع ہوا ہے، تم کیوں نہیں جم سکتے؟ تو ایک انسان پر تکلیف کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اللہ سے جڑے، بہتر انسان بنے، اور مزید یہ کہ جب تکلیف دنیا میں آتی ہے اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں پر اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں کی مصیبت وہاں کی مصیبت سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ من خطیئہ۔ کوئی مومن مرد یا مومنہ عورت، اس پر بلائیں ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملتا ہے کہ اس پر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، ایک بھی گناہ نہیں۔
آدمی سوچے کہ اللہ سے ملاقات ہو اور اس کا گناہوں کا اکاؤنٹ ایک دم کلیئر، کچھ بھی نہیں، اور نیکیاں ڈھیر ساری. تو آپ سوچئے کہ آخرت میں کتنا خوش ہوگا وہ انسان کہ اس پہ کوئی قرضہ نہیں، اس پہ کوئی ڈیفالٹر معاملہ نہیں، اس پہ کوئی کیس نہیں، ایک دم پاک صاف ہو کے دنیا سے وہ آخرت میں چلا جائے. اب اگر نیکیوں کے ساتھ وہ جائے اور گناہ اس کے اوپر نہ ہو، کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اس کی مہمانی ہوگی، اس کی میزبانی ہوگی، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوگا، اس کی عزت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے گا. تو دنیا کی مصیبتیں یہ آنی ہی ہیں، آپ ٹال نہیں سکتے. آپ بتاؤ کوئی ایک آدمی دنیا میں زمین کا کوئی ایک نقشہ بتاؤ، یہاں کے لوگوں پہ کوئی مصیبت نہیں آتی ہے؟ کوئی ایسا؟ راستے پہ چلنے والے، سائیکل والے نہیں، موٹر گاڑی والے، ان کو آپ دیکھو، ان میں سے کسی ایک آدمی کو رکا کے بولو یہ آدمی اس پہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یا کسی سے پوچھو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے؟ بولے گا تکلیف، بہت تکلیف ہے. تو کھا سکتا جو جی چاہے، میں نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر نے 50 چیزیں منع کی مجھ کو. پیسہ میرے پاس ہے لیکن کیا کروں اس پیسے کا؟ اس کے پرابلم الگ ہیں، اس کے پرابلم الگ ہیں. اس کے پاس خرید کے کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے جو جی چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے لیکن سامنے رہ کے بھی نہیں کھا سکتا. ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں. اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے بارے میں ڈاکٹر بول دیا ہے علاج ہو نہیں سکتا. تو زندگی مسائل ہر ایک کے الگ ہیں، مسائل ہر ایک کے الگ ہیں. کوئی مسائل سے خالی نہیں ہے، کوئی مسائل سے خالی نہیں ہے. تو کیا ہم اس زندگی میں پریشان ہی رہیں؟ ایک مسئلہ ہے باہر کا، ایک مسئلہ ہے اندر کا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ باہر سکون کے سارے اسباب ہوتے ہیں، اندر سکون نہیں ہوتا ہے. ایسا انسان سب کچھ پا کے بھی بے چین، بے سکون، عذاب میں ہوتا ہے. مالدار ہیں، ایک دم اچھا گدا آدمی، ایک غریب آدمی محنت کرنے والا اگر پڑ گیا اس پہ تو سو جائے گا، خراٹے لے گا، سب کو جگائے گا. لیکن وہ آدمی رات بھر کروٹیں بدلتا ہے، اس کے پاس آرام کے اسباب ہیں لیکن اس کے پاس اندر کا سکون نہیں ہے. اچھا قالین ہے، دیواروں کے رنگ ایسے ہیں کہ ہیپینس کلر، ہاں بلب ایسا کہ ایک دم اس کی روشنی میں آدمی کو ایک دم سکون محسوس ہو، اور گھر میں ایسی موسیقی لگی ہوئی ہے کہ سن کے اونگ آئے آدمی کو. سب اس کے پاس ہے، فاؤنٹن لگا ہوا ہے، جھومر لگا ہوا ہے، اور قالین بچھے ہوئے ہیں، گدے ہیں. پانی بھی ایسا نکلتا نل سے، جیسا موسم ویسا پانی، ٹھنڈا تو گرم، گرم تو ٹھنڈا، سب صحیح، ایک دم سکون اور راحت. باہر گارڈن، لیکن باہر گارڈن ہے اندر جنگل ہے. باہر کیا ہے؟ گارڈن ہے، لیکن اندر، باہر چڑیاں جو ہیں چہچہا رہی ہیں، ایک دم سکون کا ماحول ہے، لیکن اندر چیل کوے چلا رہے ہیں، اندر بے چینی ہے. کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس میں آرام کے وسائل ہوں لیکن سکون قلب نہ ہو؟ اور دوسری طرف آپ انبیاء کو دیکھیے، صالحین کو دیکھیے، نیک لوگوں کو دیکھیے. باہر تکلیفوں کی دھوم ہے، ایک تکلیف آئی گئی تو دوسری آتی، گویا کہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. تکلیفیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک سے چھٹی ملی دوسری تکلیف. لیکن اندر ان کے آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ سے تعلق وہی، عبادات کا وہی اہتمام، اور تلاوت، ذکر اور دین کا سننا بتانا، اور اس طرح سے زندگی میں اعمال، اخلاق سب سے. کیوں؟ باہر کی مصیبتوں نے اس کے اندر کو متاثر نہیں کیا. باہر کی مصیبتوں نے وہ پینیٹریٹ کر کے دل تک نہیں گئی اس کی، اور اندر جا کے انہوں نے اپنا جالا نہیں بنا. ہوتا کیا ہے؟ مصیبتیں، پریشانیاں آدمی کے دل کو متاثر کر کے اتنا متاثر کرتی ہیں کہ اندر بالکل گھونسلہ بنا لیتی ہیں.
پھر ہر وقت اندر وہ جو گھونسلے میں جو ہے وہ چڑیا جو ہے چہچہاتی رہتی ہے، وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ پاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے دل کی حفاظت کرے، چاہے مصیبتوں میں ہو، چاہے پریشانیوں میں ہو، لیکن اس کا دل اللہ رب العالمین سے جڑا ہو اور سکون اور اطمینان اس دل میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، غار میں ہیں، اور غار کے کنارے تک مشرکین پہنچ گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، کہا اللہ کے رسول یہاں تک آ گئے وہ لوگ، ہمارا پیچھا کرتے کرتے ہجرت کے سفر میں یہاں تک پہنچ گئے اور بالکل ان کے قدم ہم کو دکھائی دے رہے ہیں، اگر ذرا سا جھک کے وہ دیکھ لیں گے ہم لوگ پکڑے جائیں گے اللہ کے رسول۔ کہا اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ گھبرا گئے اللہ کے رسول؟ نہیں، بلکہ اندر سے سکون ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ کی حفاظت میں میں ہوں، اور اللہ نے غلبہ دین کا وعدہ کیا ہے، اللہ غالب کر کے رہے گا۔ اندر سے سکون ہے۔ جنگ چل رہی ہے احزاب کی، اور جنگ کے اندر یا دوسری کوئی جنگ ہے اس میں آپ سوار ہیں، سواری سے اتر گئے آپ، اور اتر کے آپ نے کہا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے، میں شریف خاندان کا ہوں، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میدان میں آپ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور معاملہ بالکل گڑبڑ ہو گیا، اور اس گڑبڑ معاملے میں آپ اتر کے کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ آپ بھاگ جائیں وہاں سے۔ اندر کی طاقت، اندر کا سکون، اطمینان۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، دیکھا فقر و فاقے کا حال، رو دیے، کہا اللہ کے رسول قیصر کسریٰ اور ثمار اور انہار میں ہیں، باغوں میں ٹہل رہے ہیں، نہریں ان کے ہاں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے گھر کا یہ حال جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب ہوئے۔ آپ نے کیا کہا؟ اے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ اندر سے ڈسٹرب نہیں، فقر و فاقہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بے چینی ہوئی، ہمارا نبی ایسا کیسا رہے گا؟ ہمارے نبی تو ایک دم شان سے ٹھاٹ سے رہنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب نہیں ہوئے، ان کے اس کمی کے احساس کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوا۔ جیسے کوئی آدمی آپ سے راستے میں ملے، بہت خراب ہوئے، ہمدردی کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو گھبرا دینا۔ بہت دنوں بعد ملا، ارے کتنے خراب ہو گئے تو اب یہ آدمی جو ہے اس کا اثر لے لیا، گھر پہ جا کے آئینے میں دیکھ رہا، باہر گاڑی پہ کھڑے ہو کے کار کے آئینے میں دیکھ رہا کہ میں خراب ہو گیا، میرا کیا، پھر گھر والوں پہ چڑھ رہا، کیا ان کی وجہ سے میرا حال یہ ہو رہا ہے، صبح شام کما رہا، بھاگ رہا، دوڑ رہا، کچھ خیال نہیں۔ دیکھو لوگ گھر پہ آ کے چلا رہا بیوی کو، گھر پہ آئے کہ شکایت کرتی ہے، یہ بل دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اتنے خراب کیوں ہوئے تم؟ بتاؤ ان کو تیرا نام، تیری وجہ سے، تیری کٹ کٹ کی وجہ سے خراب ہوا میں۔ بچوں کی دھلائی کر رہا ہے، ایک دم ٹینشن۔ تو ایک سٹیٹمنٹ سے کیا ہو گیا، یہ ڈسٹرب ہو گیا، کیونکہ اندر چیز دبی ہوئی تھی۔ اس کو ملنے والے نے کیا کیا، بٹن اس کا پریس کر دیا، اندر کا جن باہر۔ تو اندر وہ احساس ہے، مومن اس کے اندر احساس ہوتا ہے جو بھی حال ہے اللہ جیسا بھی رکھا اچھا ہے، ٹھیک ہے تکلیف ہے، لیکن اللہ کے ڈالنے سے تکلیف آتی ہے، اللہ کے ہٹانے سے تکلیف جاتی ہے۔ میرا رب اگر تکلیف ڈالتا ہے تو اس کا فیصلہ غلط نہیں ہے، کسی کے ذریعے مجھ کو کچھ ہوگا ایسا نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا وہی ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عمر کے جملے کا اثر نہیں ہوا۔ آپ نے نہیں کہا کیا کروں، دیکھو حالات میرے ایسے ہیں، تم لوگوں نے خیال رکھنا چاہیے۔ کہا آپ نے یہ سارا حال میرا کیوں ہے، میں دین کی خدمت کر رہا ہے اتنی، اور تم لوگ ایسا بول رہے ہو، تم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، کام کاج کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، ہزاروں سے کماتے ہو، میں تو یہاں دین کی خدمت صبح سے شام تک لگا ہوں۔ آپ نے نہیں کہا ایسا،
آپ نے ان کا ذہن چینج کر دیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں. حضرت عمر کا ذہن دنیا کی طرف ہے، ان کا ذہن نبی کے اس گھر کی طرف ہے جو دنیا والا گھر ہے. آپ نے ان کا ذہن پھیر دیا کس گھر کی طرف؟ آخرت والے گھر کی طرف. یعنی اتنا پاورفل آدمی ہو کہ کوئی آدمی مل کے بولے کیا حالات ہو گئے تمہارے، جب سے دین پہ چل رہے تم لوگ توحید پہ آئے، اتباع سنت پہ آئے، حالات بگڑتے جا رہے تمہارے. دیکھو ذرا بابا جاؤ درگاہ پہ، تمہارے حالات کچھ ٹھیک ہوں گے، کچھ تو نوست لعنت تمہارے اوپر آئی ہوئی. آدمی بھی گھر پہ آگے سوچتا کہیں ایسا تو واقعی نہیں ہے. کبھی کبھی آدمی کے جب پاؤں جمے ہوئے نہیں ہو تو لوگوں کے تانے، لوگوں کے شکوک اور شبہات ان کی جڑیں اکھاڑ دیتے ہیں. بعض پیڑ جو ہیں آندھی جب چلتی ہے تو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دے جن کی جڑیں مضبوط نہ ہوں. جڑ مضبوط ہونا چاہیے. حالات آئیں گے، اچھے پہ بھی آئیں گے، برے پہ بھی آئیں گے، دین پہ چل کے بھی آئیں گے. کبھی تو دین پہ چل کے زیادہ آئیں گے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں پہلے اچھا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، قرآن سال میں کبھی پڑھ لیا، شوق آیا تو کسی کی قرآن خوانی میں پھنس گیا تو پڑھ لیتا تھا. اب جب سے دین پر آیا ہوں کیا معلوم کیوں تکلیف ایک کے بعد ایک آ رہی. جب سے میں نے شرک چھوڑا، جب سے بدعتیں چھوڑی، مصیبت ہی آ رہی. سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں، اللہ کیوں کرتا اپنے ساتھ ایسا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے شکایت پیدا ہوتی ہے کہ سب کچھ کر کے بھی کیا اللہ اچھا رہ کے بھی تو تکلیف ڈال رہا. تو اللہ رب العالمین، اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے. کو جھٹک رہا ہے اللہ، تیری دھول نکال رہا پوری. نوست جو سالوں کی ہے اس کو جھٹک کے، کپڑا جب اس پہ دھول ہو تو کیا کرتے اس کو کیا کرتے اس کو پیار کرتے اس کو جھٹکتے اس کو. جھٹکنے سے دھول پوری نکلتی اس کی. تو اللہ رب العالمین بھی بعض اوقات بندے جب دین کی طرف آتے ہیں پچھلے پوری گھان کی گندگی ان کی پوری نکال دیتا اللہ. تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں سے کیا ہوتا ہے؟ نکلتا. آپ سونا ہے، سونے کو اگر آپ کو کچرا نکالنے تو کیا کریں گے؟ اس کو فریج میں رکھیں گے؟ ہاں کیا کرتے ہیں؟ آگ میں ڈالتے اس کو. اب سونا بولے میں آگ سونا رہے گی تم میرے کو ایسا کر رہے، تکلیف دے رہے، مجھ کو تو عزت سے رکھنا چاہیے. لیکن وہ جانتا ہے سونا اس کو آگ میں ڈالیں گے اس کی بھلائی ہے، اس کا کچرا نکلے گا، اس کا کچرا صاف ہوگا. تھوڑی آگ کی تکلیف ہے لیکن آگ کی تکلیف سے گزر کے کیا ہوگا؟ یہ ایک دم کھرا سونا بنے گا. تو تکلیفیں آئیں گی. آپ کا ذہنی زاویہ کیسا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ حالات آپ کو کیا بنائیں گے. میری بات یاد رکھیے، آپ زندگی کو، آنے والے مسائل کو، اپنے اطراف ہونے والے واقعات کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ نگاہ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس نگاہ میں بگاڑ ہے آپ کو سب الٹا دکھے گا. آدمی پیڑ کو لٹک جائے، بولے سارے لوگ الٹے ہیں، پیڑ کو الٹا لٹکا، اور لوگوں کو دیکھ کے یوگا کرنے والا کیا بول رہا، سب گھر کی سب چیزیں الٹی دکھ رہی. بیوی کیا بولیں گے اس کو، تم خود پہلے سیدھے ہو، سب سیدھا دکھے گا. آدمی اگر خود اس کا ذہن الٹا ہو چیزیں سب الٹی دکھائی دیتی ہیں. اس کو چاہیے کہ اپنا ذہن کیا کرے، صحیح کرے. اگر ذہن صحیح ہے پھر الٹے واقعات بھی صحیح دکھائی دینے لگتے، اس میں بھی اللہ کی حکمت دکھائی دیتی ہے. انسان کا دیکھنے کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے، جس کو ہم بولتے ہیں صحیح ایٹیٹیوڈ اس کا ہونا چاہیے. اس کا دیکھنے کا نظریہ صحیح ہونا چاہیے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں آپ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو محرومی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس ٹھیک سے کھانے کو نہیں، آپ کے پاس بستر صحیح نہیں، آپ کے گھر میں کوئی یعنی چیزیں نہیں ہیں، ساز و سامان نہیں ہے عیش کے، آپ اللہ کے رسول ہو کے آپ کو اتنی تکلیف. حضرت عمر اس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ لوگوں کے پاس فاسق فاجر ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، آپ اللہ کے مقرب رہ کے آپ کے پاس نہیں. تو حضرت عمر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ محرومی میں ہیں، اور ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان کو آخرت میں نہیں ملنے والا، اور دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے. آخرت کی زندگی کیسی ہے؟ ہمیشہ کی ہے. ان کو یہاں دے دیا اللہ نے، وہاں ملنے والا نہیں ہے.
ہم کو اللہ نے یہاں نہیں دیا، لیکن اس نہیں ملنے پر آخرت میں ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہمیشہ کا چاہیے کہ لمیٹڈ چاہیے تجھ کو، ٹیمپرری چاہیے کہ پرماننٹ چاہیے، تھوڑا چاہیے کہ زیادہ چاہیے، گھٹیا چاہیے کہ اعلیٰ چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمارے لیے وہ چوائس کی ہے تو اللہ کی چوائس صحیح ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ دیکھیے دیکھنے کا زاویہ کہ دنیا کی محرومی کو بھی اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نہیں دے کے وہاں دے گا اللہ۔ اگر کوئی آدمی آپ سے مالدار کروڑ پتی ملے اور آپ سے کہے آج یا کل دو میں سے ایک تو چن، آج 1000 دوں گا، کل 1 کروڑ دوں گا، ایک دن اگر انتظار کر لے 1 کروڑ ملے گا، تیری مرضی، میری گفٹ۔ آدمی کیا کرے گا؟ بے وقوفی ہوگا جو بولے گا نہیں آج 1000 دو مجھ کو۔ کیوں؟ دینے والا سچا ہے، یقین تو آج پہ بھی تو کرنا ہی ہے نا اس کو، نہیں دیا تو آج بھی نہیں دے سکتا ہے، لیکن سچا ہے، سخی ہے، اور واقعی جس کو بولتا ہے دیتا ہے۔ اگر وہ بول دے آج دیا تو 1000 دوں گا، کل دیا تو 1 کروڑ دوں گا، صرف 24 گھنٹے سو کے اٹھنا ہے خالی تجھ کو، آدمی کیا بولے گا؟ جی حضور میرا نام بھی لکھ دو، کہے میں کل میں لکھ دو میرا نام، آج نہیں۔ 24 گھنٹے کیا ہے؟ ذرا سا آرام کر لو، تھوڑا بیوی کے ساتھ جا کے کھایا پیا سویا، بچوں میں تھوڑا وقت گزرا، نیند سے اٹھا کہ 1 کروڑ لاؤ۔ صرف مرنا ہے ہم کو، صرف کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے۔ وہ نیند بھی ہے، یہ بھی نیند ہے، بس ایک نیند آئی مر گیا، آخرت کی زندگی میں ساری نعمتیں اس کے لیے، تھوڑا سا صبر کر ادھر، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں۔ آدمی اسی میں آدھی زندگی حیران کی ہوئی اپنی ہے۔ تو دنیا کی محرومی کو برداشت کرنا آخرت کے پانے کے لیے، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو اللہ کے وعدے پر یقین ہو، جس کو یقین ہو کہ اللہ رب العالمین دے سکتا ہے، دیتا ہے، اللہ دے گا، اس کو اگر یقین یہ ہے تو اس کے لیے صبر آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ مصیبتیں آئیں گی اور مصیبتیں آپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گی، آپ کو راستہ نکالنا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کیسے آپ سکون سے رہ سکتے ہیں پریشانی کے باوجود۔ کوئی آدمی چاہتا ہے ساری پریشانیاں ہٹاؤ اور میں سکون سے جینا چاہتا ہوں، سوری، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ایسی زندگی ہو سکتی ہے؟ نہیں، کہ ساری پریشانیاں ہیں، دروازہ بند کر دیا، میں اب ساری پریشانیاں باہر، اب میں سکھ سے رہ سکتا ہوں۔ زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ پریشانیاں کھڑکی کے راستے سے آئیں گی، اور نہیں بھی آئی تو باہر سے کھٹ کھٹ کر کے میں ہوں، ہاں یہاں پہ بتائے گی آپ کو، سونے نہیں دے گی آپ کو۔ پریشانیاں ہیں، آپ اس کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے، لیکن آپ اس کو اپنے دل پر قبضہ نہ کرنے دیں، یہ آپ کے بس میں ہے۔ وہ پورا آپ کے دل کے اندر پورا خیمہ ٹھونک کے ایک دم بیٹھی رہے پریشانی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر آپ کی نماز میں بھی وہی، آپ کی تلاوت میں بھی وہی، کھانا کھا رہے تو بھی وہی، لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے بات کر رہے تو بھی وہی، قرآن پڑھ رہے تو بھی وہی، ہر وقت ذہن پہ آپ کے وہ چھایا ہوا ہے۔ ایسا اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا۔ پریشانیوں کے باوجود سکون سے جینا، یہ عقل مندی ہے، یہ کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم کو ہم آزماتے ہیں تکلیف سے، شر سے، خیر سے، اور ہمارے پاس پلٹ کے تم کو واپس آنا ہے۔ جب تک تم ہمارے پاس آتے نہیں، یہاں پہ آزمائش آتے رہنے والی تمہارے اوپر ہے، تم اس سے باہر نکل سکتے نہیں۔ تو آزمائش سے فرار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سکون کی زندگی، اچھی زندگی پائیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ایمان کامل اور عمل صالح۔ سکون اللہ سے تعلق میں اور اعمال میں ہے۔ سکون، کوئی آدمی میڈیکل میں گیا، بولا صاحب وہ ایک سکون کی گولی دو، وہ دیکھے گا، بولے گا میرے کو بھی لا کے دو، ایک ملی تو۔ اگر میڈیکل سٹور میں گیا آدمی اور جا کے بولے بھائی میرے کو ایک گولی چاہیے آپ کی، جو پیسہ مانگو گے دیتا میں بولو صاحب کون سی چاہیے آپ کو؟ جب چاہیے جو چاہیے ملتا ہمارے پاس،
بولے سکون کی گولی دو. بولے میں نیند کی دے سکتا, سکون کی نہیں دے سکتا. اس کے پاس بھی نہیں ہے. سکون چیزوں میں نہیں ہے, سکون اعمال میں ہے. جو آدمی اس بات کو سمجھ لے اس کو زندگی کا راز سمجھ میں آئے گا. سکون چیزوں میں نہیں ہے, سکون اعمال میں ہے. وہ اعمال آدمی کرے جن سے اس کے دل میں سکون آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سکون زمین سے نہیں آتا, سکون آسمان سے آتا ہے. سب سے بے وقوف آدمی وہ ہے جو سکون کو زمین میں تلاش کرے. عقل مند آدمی وہ ہے جو یہ جانے کہ سکون رب العالمین کی طرف سے ڈائریکٹ دلوں میں آتا ہے. یہ جس نے جانا وہ عقل مند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو کوئی نیک اعمال کرے, مرد ہو یا عورت ہو. پریشانیاں عورتوں کو بھی تو ہے نا, مرد کے مسائل الگ ہیں, عورتوں کے مسائل الگ ہیں. مرد کو باہر جا کے پریشانیاں اٹھانا ہے تجارت میں, عورتوں کو گھر پہ رہ کے گھر کی زندگی میں بچے وغیرہ اور سارے پاس پڑوس ان کے اپنے مسائل ہیں. من عمل صالحا, جو کوئی نیک عمل کرے, من ذکر او انثى, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, وہو مؤمن, شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے. کتنی کنڈیشن ہوئی؟ نیک عمل, اصل نیک عمل. لیکن عمل کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ ایمان. ایمان والا نہیں تو قبول نہیں ہوگا عمل. من عمل صالحا من ذکر او انثى, مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے وعدہ ہے, اوپن آفر ہے. کس کے لیے؟ اس میں جینڈر کا فرق نہیں ہے, مردوں کے لیے وعدہ ہے عورتوں کے لیے نہیں, ایسا نہیں. مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے ہے, سب کے لیے وعدہ ہے. نیک عمل کرو, ایمان لاؤ. کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اس کو ہم ایک عمدہ زندگی دنیا میں دیں گے. اچھی زندگی اس کو دیں گے, اچھی زندگی اس کو دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اتنا ہی نہیں کہ ہم اچھی اس کے نیک اعمال کے ایمان کے بدلے دنیا میں اچھی زندگی دے دی, اب جاؤ آخرت میں کچھ نہیں. یہ تو ایڈوانس میں ہے. دنیا میں کیا ہے؟ پیشگی طور پر ہے. ان کو ہم ایک اچھی پاک صاف عمدہ زندگی ہم دیں گے. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق آخرت میں بھی ان کو جزا دیں گے. تو دو زندگیاں ہیں, دنیا اور آخرت. دنیا میں جزا ملے گی, آخرت میں جزا ملے گی, اور دنیا میں اچھی زندگی اللہ تعالیٰ دے گا. یہ جو اچھی زندگی ملتی کیا ہے؟ علماء نے کہا اچھی زندگی ہے علم اور عمل والی زندگی, یعنی اندر کے سکون والی زندگی. علماء نے کئی باتیں اس سلسلے میں کہی. اچھی زندگی کا مطلب کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نفع والا علم دے گا اور ان کو حلال رزق دے گا. کیا دے گا؟ نفع والا علم اور حلال رزق. یہ دو چیزیں بیسک ضرورتیں انسان کی. انسان کی سوچ اس کے علم کے تابع ہوتی ہے. اس کا علم اگر صحیح ہو جائے اس کی سوچ صحیح ہو جاتی ہے. اور حلال رزق دنیا میں اس کی بقا کے لیے ضروری ہے. اس کی زندگی کے لیے رزق چاہیے, اس کو کھائے گا پیے گا تو جیے گا. لیکن حرام پہ بھی آدمی پلتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ حرام سے بچا کے حلال رزق دے گا اس کو. یہ اچھی زندگی ہے. کیوں؟ حلال رزق سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, حرام رزق سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ اس کو اچھی زندگی دے گا. کس کو؟ ایمان اور عمل کرنے والے کو, ایمان اور عمل کا اہتمام کرنے والے کو. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کے اجر, اس کے اعمال کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. تو نمبر ایک, اگر کوئی آدمی تلاش کر رہا ہے کہ دنیا میں اچھی زندگی چاہیے مجھ کو, کسی آدمی کو وہ پڑا ہوا تھا پیڑ کے نیچے, کوئی آدمی گزر رہا تھا وہاں سے, بولے کیا آتے جاتے جب بھی دیکھتا ہے پیڑ کے نیچے سویا ہوا رہتا, تو کچھ کام کاج کر. بولے کہ کام کاج کرے گا تو کیا ہوگا؟ بولے پیسہ آئے گا. بولے پیسہ آئے گا تو؟ بولے اچھا گھر لے, گاڑی لے, اور اچھے علاقے میں جگہ لے. تو وہ کر کے کیا کرو؟ بولے پیسہ آئے گا, گھر آئے گا, گھر کے اندر صوفہ اور فریج اور یہ وہ سب قالین آئے گا, اچھے اچھے گدے آئیں گے, کھانے کی اچھی اچھی چیزیں ملیں گی تجھ کو. بولے تو کیا؟ بولے اچھا آرام کر اور کھا. بولے ابھی کیا کر رہا ہوں, ابھی تو آرام سے پڑا ہوں,
اتنا کر کے میں آرام سے بیٹھ کے کھا. تو میں نے ابھی تو لیٹ کے کھا رہا میں. انسان کی کہانی یہ ہے, دنیا کے پیچھے بھاگتا بھاگتا بھاگتا. کائے کے لیے بھاگ رہا تو پوچھو, آپ کسی کو پکڑ کے پوچھو کیوں بھاگ رہے تھا بھائی؟ کل تو کماتا تھا, جتنا چاہیے تھا ملتا, آج اس سے زیادہ مل رہا تجھ کو, پھر بھاگ رہا. کمپنی کا مالک بنا, پہلے جاب کرتا تھا کمپنی میں, کمیٹی کا ممبر تھا, ہڑتال کمیٹی کا, جاب ملا تجھ کو. جاب کے بعد تو بنا کچھ اسسٹنٹ بنا, اس کے بعد بنتے بنتے اتنا بڑا بنا, آج تو سی ای او بن گیا, یا کمپنی کا مالک ہی بن گیا تو آج. لیکن پہلے جیسے تو دوڑتا تھا, آج بھی اسی دوڑ رہا تو. لیکن جب ہی سکون تھا تھوڑا تیری زندگی میں, اب تو سکون بھی نہیں. تب ملے تو کم سے کم 5 منٹ میں بات کیا تو 15 منٹ تو بات کرتا تھا. آج تیرے کو میرے سے تو چھوڑ, بیوی بچوں سے بات کرنے کو ٹائم نہیں تیرے پاس. کیا زندگی تیری ہو گئی. کھانے دعوتوں میں بیٹھ کے اچھے کھاتا تھا, آج یہ کھا رہا, اتنا کھا رہا, بولے وزن بڑھ رہا میرا, یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. آج تو جیل میں آ گیا. تو اتنا سب تو نے جو کیا, تجھ کو کیا ملا اس سے؟ ٹھیک ہے پیسہ آیا تیرے پاس بڑا مقام مل گیا تجھ کو, تو کوئی بھی دیکھے گا تو بولے کمپنی کا مالک ہے, تیرے پاس گاڑی ہے, جلدی پہنچتا تو, جہاں بھی پہنچنا ہے جلدی پہنچتا تو. پہلے دیر سے پہنچتا تھا, 15 منٹ لیٹ, اب جلدی. پر اینڈ میں کیا اندر تیرے سکون ہے کیا؟ آج اگر سکون اندر نہیں ہے, سب پا کے فائدہ کیا ہے تیرے سے؟ تو اچھا پھر وہ آدمی ہے جو محنت مزدوری کر کے گھر کے اندر بیٹھ کے بیوی بچوں میں ہنس رہا کھیل رہا. تیری زندگی کا کیا حال ہے؟ سب جا رہے ہیں گھر پہ, اور سر جانا کہ میں, ہاں جاؤ جاؤ جاؤ, اور تو فائل چیک کرتے بیٹھے ہو رات کو 2 بجے تک کمپنی کے اندر. تیرے کو بیوی بچوں میں بھی وقت نہیں مل رہا نا, کھانے کو تیرے کو نہیں مل رہا وقت, بیوی بچوں کے ساتھ وقت نہیں مل رہا. بیوی کا حال کیا ہے, بچوں کا حال کیا ہے, تو کیا کر رہا, کیا کیوں پاگل ہے تو؟ بعض اوقات انسان کسی چیز کو پانے کے لیے کسی چیز کے پیچھے دوڑتا, ایسا دوڑتا 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 کہ کاہے کے لیے دوڑ رہا تھا وہی یاد نہیں رہتا اس کو. بھائی یہ چاہیے, اس کے لیے یہ چاہیے, وہ چاہیے اس کے لیے چاہیے, وہ چاہیے اس کے لیے چاہیے, اصل کیا چاہیے وہی بازو کو رہ جاتا. اور اسباب میں, وسائل میں آدمی اتنا دوڑتا رہتا ہے اس کو پانے کے لیے کہ مقاصد فوت ہو جاتے ہیں. کاہے کے لیے دوڑ رہا, اس کو پوچھیں گے تو وہ سوچے کاہے کو دوڑ رہا ہوں, میرے کو وہی یاد نہیں, میں نے 20 سال پہلے بھاگنا شروع کیا, اب تک بھاگ رہا میں, لیکن کدھر پہنچنے کے لیے بھاگنا ہے تب سوچا تھا, میرے کو ابھی یاد نہیں ہے. کتنوں کا حال یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھاگ رہا, پہنچا تو بھی بھاگ رہا ہوں. آج یہ حال ہے. اچھی زندگی یہ ہے کہ انسان, اس کو علم نافع, اس کو معلوم میرا رب کون ہے, اس کو معلوم میری زندگی کا مقصد کیا ہے, اس کو معلوم ہو کہ تکلیفیں آتی ہیں برداشت کرنے کا رہتا, اس کو معلوم پڑے کہ نیک اعمال میں سکون ملتا ہے, اس کو معلوم پڑے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اچھی زندگی یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اس کا رب ہو. اچھی زندگی یہ نہیں کہ اس کے پاس سب ہو, یاد رکھیے اس بات کو. اچھی زندگی یہ نہیں ہے سب ہے میرے پاس. اچھی زندگی یہ ہے کہ میرے پاس رب ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے, فرعون پیچھے سے بادشاہ تھا نا, وہ یہ بادشاہ نہیں ہے, یہ بنی اسرائیل بولے کہ بھاگ رہے وہاں سے, نکل رہے وہاں سے, فرار, اللہ کی طرف سے نکلو یہاں سے. اب دریا, پیچھے فرعون, سامنے دریا. اب کون بولی پکڑے گئے ہم لوگ, پکڑے گئے, برے پھنسے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا کلا ان معی ربی سیہدین, نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھ کو راستہ بتائے گا. وہ کیا ہے, یہ دل کی حالت کیا ہے؟ یہ قوم بالکل ڈگمگ ہو رہی ہے, قوم پریشان ہو رہی ہے. پیچھے دکھ رہا فرعون, فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, ویزیبل ڈسٹنس, یہ ان کو دکھ رہے, وہ ان کو دکھ رہے, اچھا بھاگتے, آ رہا میں, ٹھہرو ذرا. فرعون آ رہا وہاں سے, اور پبلک دیکھ رہے, دیکھو آ رہا ہو, سامنے دریا, پیچھے فرعون. پکڑے گئے ہم لوگ, خامخواہ نکالے ہم کو, چلو بھاگنے کا ہے, کہاں بھاگ رہے, پکڑے گئے نا ہم لوگ. موسیٰ علیہ السلام ڈسٹرب ہوئے, اوپر دیکھ, کیا اللہ ایسا کیسا, پکڑے گئے ہم لوگ. نہیں, ان کو یقین, کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے.
مجھ کو راستہ دکھائے گا. یہ جو چیز ہے کہ پریشانیوں میں مصیبتوں میں بھی انسان ڈٹا رہے، انسان اپنے مقصد پر، اپنی زندگی میں اپنے اصولوں پر اور صحیح راستے پر قائم رہے، وہ مصیبتیں اس کو پھیر نہ سکیں. یہ کیا ہے؟ یہ اندر کا سکون. یہ کس پہ ملتا ہے؟ ایمان. ایمان نہیں ہے تو آدمی فٹ بال کی جیسا ہے، جو بھی آئے گا لات مارے گا، وہ جدھر جانے کا جائے گا. ایمان کا مطلب کیسا ہے؟ ٹھوس قائم ہے، وہ رب کے اوپر بھروسے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، رب سے امید کے ساتھ، رب کی محبت، رب کا خوف، رب سے تعلق، رب سے رجا، یہ ساری چیزوں کے ساتھ اس کا دل معمور ہے. اب کہاں سے پریشانیاں آ کے اس کو ڈسٹرب کریں گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رب کو پایا ہے. سب کو نہیں پایا اس نے، بہت ساری چیزیں نہیں ملی اس کو، لیکن اس کو رب مل گیا. اسی لیے جادوگروں کا حال دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل ان کو فرعون نے تیار کیا، لڑو اس سے، ہراؤ اس کو، بتاؤ تم زبردست ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. بولے ہم کو کیا ملیں گا؟ کون بول رہے ہیں؟ جادوگر. ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا بہت کچھ دوں گا اور اپنا اسپیشل قریبی بناؤں گا تم کو. اب جادوگر ڈال کے کہا بے عزت فرعون، فرعون کی جے بول کے ڈال رہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈالا اپنا عصا. موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے پورے ان کی جتنے سانپ تھے سب نگل دیا. دیکھ رہے کیا ہو گیا. یہ ان کو یقین ہوگا یہ عام جادوگر نہیں ہے، یہ کچھ اوپر والا ہے، ہمارے اوپر کا ہے. یہ جادوگروں میں نہیں آتے کیونکہ ہم کو معلوم ہے بھائی ایک جادوگر کو سمجھتا ہے. ایک فیلڈ کے لوگ پہچانتے، اپنی فیلڈ کا نہیں ہے معلوم پڑ جاتا ان کو. موسیٰ علیہ السلام اپنی فیلڈ کے نہیں ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا، فوراً سجدے میں گر گئے، کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لیا ہے. فرعون نے کیا کہا؟ فرعون دیکھا اب اپنی فوج ہی چلی گئی ادھر. جو موسیٰ علیہ السلام کے ٹکر پہ جن کو کھڑا کیا وہ یہ ادھر سے نکل کے ادھر چلے گئے، میری لوگ مجھ سے چھوٹ گئے. دھمکی دینے پہ آ گیا کہ ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دوں گا، ایک طرف کا پاؤں، اور سولی پہ لٹکا دوں گا تم کو. دھمکی. کوئی بات نہیں، تو جو بھی کر سکتا ہے دنیا میں کر سکتا ہے، آخرت میں نہیں. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر چکے ہیں. وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے فرعون کی خوشامد کر رہے تھے، وہی جادوگر فرعون کے مقابلے میں اس کی دھمکی کے باوجود ٹس سے مس نہیں اور ایک دم سٹیبل ہے. ایک دم اسٹیبل کہاں سے ہوئے؟ وہ کیا چیز ان کے پاس آئی؟ کوئی فوج دیکھی، فرشتوں کو دیکھا؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے. ان کو معلوم پڑ گیا نہیں یہ اللہ کا رسول ہے. فوراً ان کے دل اس سے مانوس ہو گئے، ایمان لیا ہے. آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیا ہے. یہ ایمان ہے جو انسان کو مضبوط کرتا ہے. ایمان نہیں، بڑی سے بڑی فلسفی بھی آپ کے پاس رہنے دو، کوئی کام کی نہیں ہے. کچرے کی ردی میں کی ٹوکری میں ڈال دو اس کو. ایمان سب سے بڑی طاقت ہے. انسان کا حوصلہ تبھی بنتا ہے جب اپنے سے زیادہ قوی پر اس کا بھروسہ ہو. نہیں آدمی ٹک نہیں سکتا ہے. لہٰذا پہلی چیز کیا ہے؟ زندگی میں ہمارا عقیدہ صحیح ہو. ہم نے سب پہچانے، یہ بٹن دبائے تو یہ ہوتا، ایسا کھائے تو یہ ہوتا، فلاں چیز کرے تو یہ ہوتا. سارے فارمولے ہم کو معلوم ہیں، ہم نے سب پہچان لیا، سب جان لیا، سب کچھ معلوم ہم کو. رب کو ہم نے کتنا پہچانا؟ ہمارا اللہ کیسا ہے کتنا معلوم ہے ہم کو؟ ہم سب چیزوں کو جان رہے ہیں. اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ ایمان ہمارا کتنا قوی ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ پر یقین، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ جس قدر وہ تعلق ہوگا اس قدر دل بہتر بنے گا. دل اگر بہتر بنے گا باہر کی چیزیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی اگر اندر دل آپ کا صحیح ہے. تو یہ پہلی چیز یاد رکھیں، ایمان اور عمل صالح. 2، اللہ تعالیٰ کا ذکر. سکون قلب کا دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد. قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ ایک دم کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ ہے.
الا خبردار، اچھی طرح جان لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کی یاد جس دل سے نکل جاتی ہے اس دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، وہ دل بے چین ہوتا ہے، وہ تڑپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد سے اعراض کرتا ہے، اوائڈ کرتا ہے مجھے یاد کرنے سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے، اس کی زندگی کو میں تنگ کر دیتا ہوں۔ یہ دنیا کی سزا ہے جو ایک انسان کو اللہ کی یاد اوائڈ کرنے پر ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ دل تنگ ہو جاتا ہے، گھبراہٹ، بے چینی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین سے بھاگ رہا ہے تو، اللہ سے دور جا رہا ہے تو، اللہ سے دور جا کے کبھی سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون ملتا ہے اللہ کے قرب سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی یاد سے۔ تو اللہ کو یاد کرنا یہ سکون کا دوسرا ذریعہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں ذکر کر سکتے نہیں کرتے۔ بھئی آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، بائک پہ، کیا کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں، کمپنی سے گھر، گھر سے کمپنی۔ آپ کیا کرتے؟ فضولیاں، گھر کے رستے پہ جا رہے، پیڑ دیکھ رہے ہیں، اب گاڑی دیکھ رہے، آپ کار کون سی ہے، اس کا نمبر پلیٹ کیا ہے، دکانوں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، کدھر کیا ملتا، آپ یہ دیکھ رہے۔ آپ مہینے بھر میں 1 گھنٹہ ایسا دے رہے، 30 گھنٹے آپ ایسے لگا رہے، آدھا گھنٹہ جانے کو، آدھا گھنٹہ آنے کو۔ میں زیادہ نہیں بول رہا، اتنا منیمم بتا رہا میں آپ کو۔ روزانہ کی ملا کے 30 گھنٹے، 30 گھنٹے ذکر کرو بولے تو گھبرا جائے گا آدمی تو۔ لیکن روزانہ آدمی اگر ان اوقات کو یوٹیلائز کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون ڈالے گا۔ اور اس سے اعلیٰ ذکر یہ ہے کہ ایک انسان جب سبحان اللہ کہے، اس کے دل میں بات بھر جائے، میرا رب کوئی عیب نہیں میرے رب میں، پاک ہے، وہ ہر برائی سے پاک ہے، الحمدللہ میرا رب بڑا تعریف کے لائق ہے، وہ جو بھی کرتا اچھا کرتا ہے، اور اس نے بہت دیا مجھ کو، کیا نہیں دیا اس نے، کتنی نعمتیں دی، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بادشاہ سے بڑا ہے، حکومت سے بڑا ہے، ساری دنیا سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، آسمان و زمین کچھ نہیں اللہ کے سامنے، وہ سب سے بڑا ہے، پیسے سے بڑا ہے، حکومت سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میری پیشانی جھکے گی تو اللہ کے آگے، میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے تو اللہ کے آگے، معبود وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بتائیے جب بول رہا ہے اور یہ کیفیت دل میں ہے، اس کا لیول کتنا بڑھ جائے گا۔ ایک بار بول کے خالی ہے، اگر دن بھر میں وہ 1000 بار بولتا ہے، 10,000 بار بول رہا ہے، جتنا چلتے پھرتے میں بول رہا ہے، اور اس استحضار کے ساتھ، یہ نہیں آلو ٹماٹر بیچ رہا اور تسبیح ہل رہی یہاں پہ، اور بالکل زبان چل رہی لیکن بالکل دل اس کی طرف نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک حد تک انسان ذکر کر رہا ہے، زبان سے دل نہیں ہے موافقت میں، کم سے کم غیبت تو نہیں کر رہا۔ لیکن واقعی ذکر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے استحضار کے ساتھ آدمی ذکر کرے، اس پر اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون ڈالتا ہے۔ آدمی دیکھے بستر پر پڑا ہے، نیند نہیں آتی، آدھے گھنٹے بعد آتی، آدھا گھنٹہ کیا کر رہا؟ موبائل، بے وجہ پڑا تھا موبائل، اٹھا کے پھر لے گیا، اندھیرے میں چیک کر، ابھی انہیں سونا، کب تک جاگتے، دوسروں کی بھی نیند خراب کرتے اجالا کر کے، تو تیرا سو جا، ہاں ڈسٹرب ہو رہا تو ادھر منہ کر۔ اتنا شوقی، بیوی کا منہ ادھر کر دیتا موبائل کے سامنے منہ کر کے، موبائل کا چہرہ روبرو ہونا چاہیے میرے۔ آج یہ دور ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر، سوچ کہ موت آنے والی ہے، آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ میرا رب ہے، وہ حساب لے گا، وہ میرا مالک ہے، میری زندگی کا مالک ہے، کیا کچھ نہیں اس نے عطا کیا۔ اللہ کو یاد کرنا اپنی تنہائی کے وقت میں۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا حال جو عرش کے سائے میں ہو گئے قیامت کے دن، کیا فرمایا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جو قرب کے اوقات ہے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ میں نے کیا کیا پاپ کیے ہیں، تو مجھ کو معاف کر دے،
تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. تو میرا رب ہے, تو بڑا رحیم ہے, تو کریم ہے. اے اللہ تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے. میں نے جو غلطیاں کی ہیں معاشی اعتبار سے, یہ اعتبار سے, وہ اعتبار سے, اے اللہ میری مجبوریاں تھیں لیکن غلط ہے میں, تو معاف کر. آخرت میں تو قبول کر لے, جنت میں ڈال دے. بیوی بچے, آدمی جو ہے, ایک انسان کا دل اللہ سے متعلق ہو, سکون محسوس ہوتا ہے اس کو کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا, وہ سیکیورٹی میں آ گیا, وہ ایسی ذات سے جڑ گیا جو اس کو ایسا نہیں کہ وہ بتایا اور اس کو نہیں معلوم, اس کو نہیں سمجھ رہا, ایسا نہیں ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. آدمی کسی کے ساتھ بیٹھ کے بولتا یار ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا, وہ کتنا انٹرسٹڈ ہے آپ کے مسائل میں, اور وہ کتنا سمجھے گا, اور وہ کتنا ہمدردی کرنے والا ہے. رسمی طور پر 4 جملے بول دے گا وہ کہ کیا واقعی وہ آپ کے پرابلم کو سمجھتا ہے. آپ کے پرابلم کو آپ سمجھ سکتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. وہ اپنے پرابلم میں پریشان ہے, لیکن آپ اپنا پرابلم اللہ کے سامنے اگر بیان کریں, اپنے دل کو کھول کے رکھ دیں اللہ کے سامنے, وہ اللہ کے سامنے بیان کرنے سے ہی سکون ملتا ہے انسان کو. چلو کوئی تو کسی کے سامنے بولا تو دل تو ہلکا ہوا میرا. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, یہ بہت بڑی چیز ہے. 3, اللہ پر توکل, اللہ پر اعتماد. یہ فیوچر کے پرابلم کے تعلق سے ہے. جاب کے لیے اپلائی کیا ہوں, معلوم نہیں ملتا کہ نہیں, ملتا کہ نہیں, ملتا کہ نہیں, ملتا کہ نہیں. ڈیل چل رہی ہے, نہیں ہوئی تو بہت تکلیف ہو جائے گی. پیسے فلاں جگہ اٹکے ہوئے ہیں, نہیں آئے تو بیوی بچوں کا معلوم نہیں کیا ہوگا. قرضے اتنے دینے ہیں, پیسے آئیں گے تو دوں گا, اب کیا کروں, بزنس نہیں چل رہا, چلے گا کہ نہیں چلے گا. بیماری, علاج, دوا کر رہا ہوں, معلوم نہیں کل کو علاج ہوگا کہ تکلیف بڑھ جائے گی. حکومت, GDP ڈاؤن ہو رہا, ہاں معلوم نہیں کیا ہوتا, ایک کے بعد ایک کمپنیاں بند ہو رہی, تجارتیں خراب ہو رہی ہیں, بے روزگاری ہے, رشتہ دیا ہوں, معلوم نہیں ملتا کہ نہیں ملتا. آدمی بہت ساری زندگی کے فیوچر میں ہونے والے جو مسائل اس کے ذہن میں ہوتے ہیں, بعض اوقات زمین پہ بھی نہیں ہوتے, ذہن میں ہوتے ہیں, تو ان مسائل کی وجہ سے بھی وہ پریشان ہوتا ہے. وہ سارے مسائل کو ایک تھیلی میں ڈال کے بند کر کے رکھ دینا, اللہ جو چاہے گا ہوگا. یہ کیا ہے, آدمی کے دل کو کیا کرتا, ٹیبل جیسا پورا صاف ہو جاتا, کچرا سب گھر کا. ویسے ہی انسان کہے کیا ہوگا, وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. اگر اللہ نے لکھا ہے تکلیف, تو میں فکر کرنے سے تکلیف ہٹنے والی, اس کی جگہ دعا کی بات. اچھا, فکر کرنے سے تکلیف ہٹنے والی ہے. دنیا میں کوئی آدمی بیٹھا بولے بہت فکر کر رہا میں, ہاں تکلیف سے بچنے کے لیے, بولے پاگل, تکلیف سے بچنے کے لیے فکر نہیں کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. انسان کیا کرتا ہے, فکر کر 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 کے پھر وہی ملتا راستے میں, بہت دبلے ہوئے تم, کیا کر رہے تم آج کل, کیا کھا رہے, بولے ٹینشن کھا رہا. بولو کھانے کا تم کو بھی, بیٹھو میرے ساتھ 1 گھنٹہ تم بھی بیٹھو, تمہارا دماغ کہتا میں, تم کو بھی وہ فکر آ جائے گی. بلکہ بعض اوقات ایک آدمی کی فکر کا جو ہے انفیکشن دوسرے کو ہوتا. مجلس میں بیٹھے, جنازے میں گئے کسی کے, اب بیٹھو وہاں, بولے ارے گورنمنٹ ایسی چل رہی, GDP ڈاؤن ہو رہا, کمپنیاں بند ہو رہی, بے روزگاری بڑھ رہی, حالات ابھی بہت خراب ہونے والے. وہ بھی بیٹھ کے بیچارہ, اس کا چاچا مرا, وہ اس کی فکر کرنے کی بجائے کیا فکر کرتا, ہاں نا اپنے کو ابھی کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے. بولتا ہے ایک کام کرو, اگلے الیکشن میں کھڑا ہو رہا, مجھ کو ووٹ دو, میں تم کو سب مسائل تمہارے حل کرتا. عجیب عجیب لوگ ہیں. فکریں انسان کی جو ہیں خواہ مخواہ کی فکر. ٹھیک ہے, کچھ مسائل حقیقی ہوتے ہیں, بیماریاں ہیں, فقر و فاقہ ہے, اپنی جگہ مسائل ہیں, لیکن آپ فکر کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے کیا؟ تو پھر کائے کو, آپ کو ٹیوب لائٹ جلانا ہے, آپ پنکھے کا بٹن دباتے رہیں, زندگی بھر دباتے رہو, ٹیوب لائٹ چالو ہوگی آپ کی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اب غلط بٹن دبا رہے ہیں. آپ بے وجہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس سے نتیجہ وہ نہیں نکلتا. تو آپ اگر اب چابی ہے, مثلا تالا کھولنا آپ کو ہے, آپ بازو والے کے گھر کی چابی لے کے کھول رہے, یہ بھی تو چابی ہے نا, تالا کھولنے والا ہے نہیں. آپ کا تالا, چابی نہیں آپ کے پاس. بیوی گئی میکے کو, آپ کو چھوڑ کے گئی ادھر, آپ بول رہے بھی لاک لگے ہوا ہے, پڑوسی ہمدردی سے دیکھو ذرا اس سے کھلتا کیا, ہاں رحم کھا کے ایک گلاس پانی بھی دیا آپ کو, بولا پیو پانی, اور کھولو. بولے کیا ہے, بولے میرے تالے کی چابی ہے, کھولو. اب یہی میرے پاس ہے, آپ کیا بولیں گے؟ اللہ کے بندے, تیرا تالا الگ ہے, میرا تالا الگ ہے,
اس سے وہ نہیں کھلنے والا ہے، وہ نہیں کھولو، کھلتا انشاءاللہ ہوتا، جو چابی ہے اسی سے کھلے گا۔ فکر کرنے سے مسائل حل ہوتے نہیں، یہ رانگ چابی ہے۔ مسائل کیسے حل ہوتے ہیں اور سکون کیسے ملتا ہے دل کو؟ مسائل کو اللہ کے حوالے کرنے سے۔ جیسے ہی آدمی اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اللہ تو ہی مسائل کا حل کرنے والا ہے، میرا بھروسہ ہے کہ تو میرے مسئلے کو حل کرے گا، میں تجھی سے مطالبہ کرتا ہوں میرے مسائل کو حل کر۔ اور جو حالت جو تو کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ جیسے ہی دل میں انسان کی بات آتی ہے، انسان کا دل ایمان سے پھول جاتا ہے، بھروسے سے، قوت سے پھول جاتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور ہوتا ہے ایسا، کتنی زندگیوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے اپنے دل کو اللہ ہی کی طرف رکھا۔ اللہ اپنے بندے کو بعض اوقات ذلیل ہونے سے، مایوس ہونے سے بچاتا اور مدد کرتا۔ بھئی جس نے پہلے مدد کی آج نہیں کرتا، بند ہو گیا اللہ کی طرف سے مدد کرنا۔ آیا کوئی فرشتہ بولا ایسا آپ سے بند مدد بند، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے کے لیے آیا میں، مدد بند کر دی اللہ نے؟ ایسا ہوا کبھی؟ اللہ نے قیامت تک کے لیے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرے گا، لیکن بندے کا دل اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، بٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بھی، لیکن یہ تو ہے نا، ہمارا حال کیسا ہے؟ وہ سب ٹھیک ہے اللہ ہے، لیکن یہ کیا؟ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ اپنی صلاحیتوں پر، اپنے وسائل پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو جو جس پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، یہ نا یہ کر۔ اور پھر آدمی اس میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کامیابی اور نجات کے وسائل ناکامی اور ہلاکت کے وسائل بن جاتے ہیں۔ مومن موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو راستہ دکھائے گا، یہ توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل دل سے سب مکڑی کے جالے نکال دیتا ہے، توکل دل کو مضبوط بناتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ مدد کر سکتا ہے، کیسا کریں گا اللہ مدد؟ وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جیسا چاہیں گا کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگ آگ میں ڈال رہے، اب آزو بازو نہ کوئی سیڑھی، نہ کوئی رسی اوپر لٹک کے نکلنے کے لیے، نہ کچھ، اب کیسا بچیں گے؟ اتنی بڑی آگ میں ڈال رہے لوگ۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی ہو جائے۔ آگ ہی ٹھنڈک اور سلامتی ہو گئی۔ جو ہلاکت کا ذریعہ تھا اللہ نے اس کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس کو راحت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اللہ نے کیا ہمارے لیے وہ نہیں کرے گا ایسا اللہ نے کبھی کہا؟ کوئی آیت ہے آپ کے پاس ایسی کہ ہم نے ابراہیم کے ساتھ کیا تمہارے ساتھ نہیں کریں گے؟ ہے کوئی آیت قرآن میں ایسی؟ کوئی حدیث آپ نے پڑھی بخاری مسلم میں یا کسی اور کتاب میں؟ نہیں۔ پر تم ابراہیم کے جیسا یقین بھی تو لاؤ، تم ویسا یقین لاؤ، اللہ کا معاملہ ویسا ہے، جیسا تیرا گمان ہوگا۔ انا عند الظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں، اللہ تعالیٰ فرماتا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اب وہ جیسا چاہے میرے ساتھ گمان کرے، اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ آدمی ہوتا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے لیکن کرے گا کیا؟ آدمی کیسا ہے؟ آدمی شک شبہ کرتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا ہے۔ توکل آدمی کو حوصلہ دیتا ہے، تکلیف میں مصیبت میں بھی حوصلہ دیتا ہے، بھروسہ رکھے اللہ کی ذات پر کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا، یقین اور توکل۔ یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تو اپنے بیٹوں سے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے دکھ اور اپنی تکلیف کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، غم ہے، دکھ ہے یوسف کے بچھڑنے کا، لیکن اس کی شکایت میں کس سے کروں گا؟ اللہ سے، کہ اللہ میرے حالات ایسے ہیں،
میرے مسائل ایسے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی مصیبتوں کا تذکرہ وہ اللہ سے کرتے ہیں. جو حل کرے گا اسی سے بتا کے فائدہ, جو خود مصیبت میں اس کو بتا کے کیا فائدہ. اور اللہ کی شکایت بندوں کے سامنے نہیں کی جاتی ہے, بندوں کی شکایت اللہ کے سامنے کی جاتی ہے. اللہ کی شکایت, کیا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا معلوم نہیں, یہ کس کی شکایت ہے؟ اللہ کی. یہ بندہ اتنا طاقت والا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پرابلم کو یہ ہٹا, ٹھیک ہے میں کرتا تیرا مسئلہ حل کر سکتا کوئی؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف تجھ پر آئے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو ہٹا سکے. تو اللہ ہی سے شکایت کرنے میں فائدہ ہے. کہا کہ میں اپنے مسائل کا شکوہ اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں, اور اللہ کی طرف سے میں ایک ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی مجھے یقین ہے کہ اگرچہ یوسف مجھ سے بچھڑا ہے لیکن اللہ مجھ کو ملا کے رہے گا اس سے. یہ یقین ہونا چاہیے. اللہ پر یقین, اللہ پر بھروسہ تکلیف, دکھ اور پریشانی کے حالات میں بھی انسان کو حوصلہ دیتا ہے. یہ تیسری چیز زندگی میں ہونی چاہیے. نمبر 4, تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان. جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہی ہوگا. آدمی آپریشن کے لیے جا رہا ہے, گھبراتا ہے آدمی, آپریشن سکسیسفل ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور ملنے والی بھی ایسا ملتے جیسے جا رہے تو آپریشن میں ملنے والے اب آگے بولا چلا معاف کرو جا رہا کہ بھیا آرام ہے واپس. تو بعض اوقات ہمدردی کرنے والے اور ایک درد دیتے ہیں, وہ ہمدردی میں درد بڑھا دیتے ہیں اس کا. تو اب آدمی جا رہا ہے, آپریشن میں جا رہا ہے, اب معلوم نہیں کیا ہوگا. اب گھبراہٹ میں بعض اوقات آدمی اور زیادہ تکلیف بڑھا دیتا ہے. کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے, آپریشن کے لیے لے جا رہے, ان کا حالت ایسی ہو گئی کہ آپریشن نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کی حالت گھبراہٹ کی وجہ سے اور خراب ہو گئی. اس وقت میں اگر انسان یہ کہے کہ اللہ جو چاہے گا ہوگا, جا کے کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس جائیں گے نا. آدمی کبھی یہ سوچے جا کے جائیں گے کدھر جائیں گے؟ جس اللہ سے محبت کرتے اس کے پاس جائیں گے. زندگی بھر تو اللہ تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا مالک ہے, اللہ کی دیدار کا شوق ہے, تو بھئی تو مر کے جائے گا کدھر؟ تو جائے گا اللہ ہی کے پاس. جس اللہ سے تو رات دن محبت کرتا ہے, جس اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے, جس اللہ تعالیٰ سے تو دعائیں کرتا ہے, جس اللہ سے تو مانگتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, جس اللہ سے تجھ کو امید ہے, برے سے برا ہو کے تو مر کے جائے گا کدھر؟ اللہ کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے, جاتا اللہ کے پاس, تیار ہے. تو وہ آدمی ہنستے ہنستے جائے گا اس کے اندر آپریشن تھیٹر میں, جا کے ہم اللہ کے پاس جانے والے, اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. ڈاکٹر لوگ تو صرف ہاتھ ہلا رہے, علاج شفا کون دے گا؟ اللہ. لا شفاء الا شفاءک, تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں. تو ڈاکٹر جو کر رہا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن شفا دینے والا, آپریشن کامیاب بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس میں حوصلہ آئے گا. اللہ تعالیٰ پر, تقدیر پر ایمان, کہ جو تقدیر میں اللہ نے دینا ہے وہی ہوگا. رزق اگر دینا ہے دے گا اللہ, امتحان میں پاس کرنا ہے اللہ کرے گا, رشتہ ملنا ہے ملے گا, ڈیل پاس ہونی ہے ہوگی, کیس میرے حق میں آنا ہے آئے گا, نہیں آئے گا تو راضی رہوں گا. میں اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں. تقدیر پر ایمان انسان کے دل کو دھاڑس دیتا ہے, اس کے دل کو راضی ہونا سکھاتا ہے اللہ کے فیصلے پر. نہیں بے چین کیا ہوگا, ارے کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اور کیا ہوگا؟ نیا کچھ ہوگا؟ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. تقدیر پر ایمان دعا کی طرف لے جاتا ہے. تقدیر سے ایمان ہٹنا, تقدیر سے ذہن ہٹنا انسان کو بے چینی کی طرف لے جاتا ہے, کنفیوژن کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے قل, اے نبی آپ یوں کہو, لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہم کو کوئی تکلیف پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس تکلیف کے جو اللہ نے لکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف ہم کو پہنچنا لکھا ہے وہی تکلیف پہنچ کے رہے گی, اور کوئی تکلیف پہنچ سکتی نہیں.
हुआ मौलाना, वो हमारा परवरदिगार है, वो हमारा सरपरस्त है, वो हमारा निगरान है, वो हमारा कामों का बनाने वाला है। हम उससे उम्मीद रखते हैं। अगर हमको तकलीफ़ पहुंचनी है, अल्लाह ने लिखी तो पहुंचेगी, नहीं अल्लाह बचाना चाहता है, कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आके मेरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती है। ये यकीन होना चाहिए मोमिन को, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई तकलीफ़ नहीं। तो ये भी एक चीज़ है जो एक इंसान को सुकून क़ल्ब का ज़रिया बनती है। नंबर 5, लोगों के दुख दर्द में उनके काम आना, उनसे हमदर्दी का सलूक करना, ये भी जो इंसान के दिल को सुकून देता है। दुनिया में देखिए, कोई आदमी बीमार है, आप उसके पास गए, उसके पास बैठे, ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह, और ये नहीं बहुत गुनाह हो गए तुम्हारे करके बीमार पड़े, ऐसी आदत नहीं। इयादत करे अल्लाह। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला देखिए, ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह, कि कोई हर्ज नहीं है, तकलीफ़ आई ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तहूर, तुम पाक हो जाओगे इसमें, अल्लाह ताला इसमें से तुमको पाक करके कामयाब करके निकालेगा। तो अल्लाह की यानी हमदर्द यानी अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद बंधाना। आदमी बैठे उसके पास, सुने उसकी बात को, दो नरमी के बोल बोले उसको, थोड़ा हौसला दिलाए उसको, थोड़ा उसको बताए भाई दुनिया में आती तकलीफ़, सब्र करो, अल्लाह ताला तकलीफ़ का हटाने वाला है और इस पर आखिरत में अजर मिलेगा इंशाअल्लाह, और यही मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। आदमी जब दूसरे को बोलता तो उसका असर किस पे होता? खुद इसके ऊपर होता है। और जब लोगों के साथ हमदर्दी का सलूक करता है, और ये बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने बताया, इसको याद रखिए, कि जब एक आदमी दूसरों के साथ हमदर्दी करता है, उसके दिल में अपने आप सुकून पैदा होता है, उसका दुख हल्का हो जाता है, जब दूसरों के दुख दर्द में काम आता है। आसान तरीन तरीका ये है, आप जाओ, अब सर्दी का मौसम चल रहा, आप जाओ रास्ते में एक आध यानी कोई आप ब्लैंकेट है, फोटो फेसबुक पे मत डालो, लिखिए पहले हमारा अकाउंट बनाएंगे फिर हम जाएंगे हाँ बांटने के लिए। आदमी एक चादर ले लिया अपनी, चाहे फटी हुई चादर ही क्यों ना हो, रास्ते से देखा एक आदमी है, गया उसको खाना वाना लेके गया, बोला चचा कैसे क्या है, बोले क्या करूँ देखो कैसी तकलीफ़ में हमें, बैठा होता है, उसको बैठ के बोला ये लो तुम्हारे लिए खाना लाओ। काय को लाई बाबा, तुम क्या है, मैं कुछ क्या गड़बड़ है, ये खाए के लिए कुछ चाहिए कि मेरे से? कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मेरा दिल बोला आज तुमको खाना खिलाओ, खिला खाओ ये खाना। बोले इतना अच्छा खाना? बोला हाँ अच्छा खाना खाओ। और खाना वाना खाया, पानी वानी पिया, और चाय वाय पियेंगे? बोला हाँ चाय पीऊँगा। ठहरो बैठ उधर लेके आता, मैं गया चाय ला के दे उसको, गर्म चाय, बोले बहुत अच्छी चाय लगी। फिर थैली में से निकाला, बोले ठंडी लगती ना? बोला बहुत ठंडी लगती, क्या करो, देखो हाथ कैसे हो गए मेरे, एकदम तड़क रहे हाथ। बोला चाचा ये लो ये पहनो, ये तुम्हारे लिए शाल, अरे बहुत महंगी है, लो तुम लो तुम्हारे लिए, अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कौन मांग रहा तुमको पैसे, लो ये ओढ़ के सोते जाओ। और कभी कुछ रहा तो मेरे को, मैं आते जाते रहता इधर से, मिलूंगा तुमको और आके। अब उसके बाद वो जब घर पे आएगा दिल में कैसा लगेगा उसको, टेंशन रहेगा उसको, एक किस्म की खुशी अंदर महसूस होती है, एक किस्म का सुकून अंदर महसूस होता है, ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी का कुछ, हाँ कुछ तो मैंने भलाई किया। जब आप किसी परेशान हाल के साथ भलाई करते हैं, उसका एक दुनियावी फ़ायदा ये होता है कि आपकी परेशानियों में वो भलाई आपके लिए मरहम का काम करती है। इसीलिए एक आदमी आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि मेरा दिल बहुत सख्त है, एकदम सख्त दिल, क्या करूँ? आपने फरमाया इन अरदता अन यलीन क़ल्बुक, इन अरदता अन यलीन क़ल्बुक फ़अत्इमिल मिस्कीन वमसह बिरअसिल यतीम। कहा कि अगर तू चाहता है तेरा दिल नरम हो जाए, तेरा दिल नरम हो जाए, तो मिस्कीन को खाना खिला, यतीम के सर पे से हाथ फिरा। क्या कर? मिस्कीन को खाना खिला, यतीम के सर पे से हाथ फिरा, यानी हमदर्दी का सलूक कर और लोगों की तकलीफ़ दूर कर, उनकी ज़रूरत में उनके काम आ। ऐसा आदमी जो लोगों के काम आता है, छुप छुपा के अपना जो करना है वो कर लेता है, उसको और डबल खुशी होती है। देखिए
دکھا کے کرنے میں وہ خوشی نہیں جو چھپا کے کرنے میں ہے، کیونکہ وہ خوشی اپنے ساتھ ہی رہتی ہے، وہ کنٹین ہو جاتی ہے، پھیلتی نہیں، وہ بکھرتی نہیں، وہ اندر کے اندر رہتی ہے، وہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں رہتی ہے، وہ خوش خوش رہتا ہے، اللہ کرا نا میں نے، اس کو اچھا لگتا ہے اندر سے کہ یہ میرے اور اللہ کے بیچ میں، یہ ایک دم سیف ہو گئی نیکی. کیوں؟ اس میں نیکی کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں رہا کہ ریاکاری کی وجہ سے، تعریف کی وجہ سے میرے اندر گھمنڈ آئے گا یا دکھاوا آئے گا، نہیں، اندر کے اندر وہ نیکی رہتی ہے، اخلاص کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہمدردی. اور باہر آپ کیوں جا رہے؟ گھر میں کرو نا، گھر سے شروع کرو. ماں باپ گھر میں ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے. بیوی کے ساتھ 2 بول نرمی کے بولو، بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کرو. پڑوس میں کوئی ہے پریشان حال ہے، بیٹھو 4 منٹ 5 منٹ اس کے ساتھ، چاچا کیا چل رہا تمہارا، بوڑھا کوئی ہے بیٹھا ہوا، کوئی بیمار ہے گھر پہ، جاؤ اس کے دیکھو اس کو. یہ جو سلوک آدمی کرتا ہے، اس سلوک کے ذریعے سے اس کے دل میں ایک قسم کی نرمی، شفقت، محبت، وہ کیفیات اس کو ملتی ہیں جو ایسی ہی ملنے والی نہیں ہے، وہ عمل کے نتیجے میں ملتی ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. نمبر 6، نماز کا اہتمام جس کے ساتھ صبر ہو. نماز میں بھی وہ خیر ہے جس سے انسان کے دل کے اندر سکون ملتا ہے تکلیف کے دنوں میں، تکلیف کے اوقات میں. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، مدد چاہو اللہ تعالیٰ کی صبر اور نماز کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مصیبت میں کرنے کے کام 2 ہیں. ڈسٹرب ہو رہا دماغ، 2 کام کرنا. ایک، گڑبڑ نہیں کرنا، شکایت اللہ، کیا اللہ ایسا کر رہا، کپڑے پھاڑنا، سر پیٹنا، توڑ پھوڑ کرنا، موبائل توڑ کے پھر اس کو جوڑنے کی کوشش کرنا، نہیں. آدمی صبر کر لے، اس کو برداشت کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے ایموشنز کو کنٹین کرے. 1 2 بھڑاس نکالنے کا ہے نا، 2 رکعت وضو کر کے 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو، نکال پوری بھڑاس اندر. کیا اللہ ایسا کیوں؟ اللہ کے سامنے بول، اللہ کے سامنے بولنے سے کچھ تو فائدہ ہوگا. تو 2 کام کرنے کے، مصیبت میں کرنے کے کام کتنے ہیں؟ 2. نمبر 1، اپنے آپ کو کنٹرول کر، صبر. 2، اندر کے جذبات نکالنا ہے، کدھر کھڑے ہو؟ اللہ کے سامنے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی طرف سے دیا ہوا فارمولہ ہی. اور اللہ نے اس کے بعد کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. معلوم ہوا کہ اگر تو نے صبر نہیں کیا، شکایتیں کی، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخیاں کی اور راضی نہیں رہا اللہ کے فیصلوں پر، اللہ ساتھ چھوڑ دے گا تیرا. اللہ چاہتا ہے کہ تو اللہ تیرے ساتھ رہے، تو صبر کر، شکایت مت کر. اللہ کی شکایت کر کے بعد میں اور پچھتاوا ہوتا، غصہ نکال کے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تکلیفیں آتی، آدمی سب پہ غصہ نکالتا، بعد میں سوچتے بیٹھتا کیوں میں نے ایسا کیا. بیوی کو بھی پیٹا، بچوں کو بھی پیٹا، کونے میں جا کے وہ بیٹھے ہیں، وہ جا کے کچن میں پٹک رہی برتن، اور یہ بیٹھتا باہر، اور اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے اندر سے کہ میں غصے میں آ کے، باہر کی پریشانیوں کے نتیجے میں گھر میں آ کے میں نے ایسا کیا، گھر کا بھی ماحول خراب ہو گیا، گھر کا بھی ماحول خراب ہوا. پھر بھی بولتی تم کو یہ کیا تکلیف، تم ہمارا کبھی پوچھے کیا، باہر تمہاری پرابلم ہے، ہمارے گھر کا تم نے کبھی دیکھے کیا چل رہا ہے یہاں پہ، ہمارا تو پوچھتے ہی نہیں، تمہاری تکلیف، ہماری تکلیف نہیں کیا. بچہ ہی بول رہا میں بھی کچھ بولوں کیا، اسکول میں سر بہت مارے تھے آج مجھ کو، ایکسٹرا کلاس لگانے کے لیے بول رہے ہیں، میں بہت ویک ہوں، پاس نہیں ہو رہا، ابھی معلوم نہیں اگلی اس میں جاتا کہ نہیں جاتا کلاس میں، اور فیس بھرنے کی، میرے پاس بھی کچھ بولنے کے لیے ہے. یہ حال ہے گھروں کے اندر. لیکن وہی آدمی جو باہر کی پریشانی کے باوجود، مطلب باہر کے ٹینشن باہر چھوڑو، گھر میں جاؤ، صبر کرو، برداشت کرو، آج نہیں تو کل. آج برے دن ہیں، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آ رہے تو نہیں لیکن امید ہے اللہ سے آئیں گے. تو آدمی کیا کرے؟ امید رکھے اللہ سے. حکومتوں سے امید رکھے گا، اچھے دن آنے والے نہیں. اللہ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ آدمی کے حالات کو بدلتا ہے. تو ایک آدمی صبر کرے اور نمازوں کا اہتمام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صحابی کہتے ہیں کہ کان اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر کی چیز پیش آتی، کوئی فکر کے حالات پیش آتے، آپ نماز پڑھتے تھے. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک انسان کو
اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اپنے جذبات، آدمی کھڑا ہوا نماز میں رو رہا، بیماری کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اللہ کے سامنے رو کے آدمی کو دل ہلکا ہو جاتا ہے، آدمی یعنی اس کو سکون محسوس، کم سے کم میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تیرے بندہ ہوں، میں کہاں جاؤں گا، تیرے آگے جھکوں گا، میں درگاہ پہ نہیں جا سکتا، میں کسی اور کے در پہ نہیں جا سکتا، اللہ تیرے آگے میں کھڑا ہوں، آدمی حق سے بولتا ہے اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے مسائل حل بھی کرتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ پریشانی میں اس طرح سے کرے۔ نمبر 7، صالحین کو دیکھنا، اپنے دور کے، پچھلے دور کے نیک لوگوں کو دیکھنا۔ بھئی ہماری مسائل ہے کیا؟ ہم سے پہلے ایوب علیہ السلام پہ بیماری نہیں آئی، سالوں سال بیماری مبتلا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کی وفات نہیں ہوئی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیش چھوڑنا نہیں پڑا کیا؟ آپ کو کتنا ستایا گیا؟ تو اپنے سے پہلے جتنے نیک لوگ ہیں، انبیاء، صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور جتنے اللہ والے ہیں، جتنے ائمہ ہیں، علماء ہیں، آپ دیکھو کتنی تکلیفیں ان پر آئیں، ان پر شیخ البانی کے بارے میں آپ دیکھیں، ہم سب کے تو نہیں ذکر کروں گا، یاد آ گئے، شیخ البانی رحمہ اللہ کا دور ایسا گزرا ہے کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں لائبریری میں رہتے تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو کیا کرتے تھے، بریڈ لیتے تھے، اور اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ کچھ اور سالن خریدیں، تو جو دہی جو ہوتا ہے، دہی کا کچھ پانی نکلتا ہے، آپ جان رہے ہیں دہی رکھا رہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ پانی بھی نکلتا ہے، تو وہ پانی لے کر اور بریڈ اس کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ سوچیے، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم، جس کی کتابیں آج بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، طلبہ ایک اچھا سا عالم جو ہے ان کی کتابوں سے مستغنی نہیں ہے حدیث کی تحقیق کے لیے، اتنے بڑے عالم، لیکن ایسی زندگی تھی، ایسا بھی دور گزرا، بلکہ ان پر ایسا دور آیا کہ ایک زمانے میں ان کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا، تو راستے میں کوئی ایسا پڑا ہوا کاغذ ہوتا تو اس کو اٹھا لیتے تھے، اور اس زمانے میں اگر کوئی انویٹیشن شادی کا یا کوئی اور انویٹیشن، وہ کاغذ بھی سنبھال کے رکھتے تھے، اس کے پیچھے لکھتے تھے حدیث۔ سوچیے، کاغذ کے لیے پیسے نہیں تھے، ایسا وقت آیا ہمارے اوپر، سوچیے، تو ان پہ بھی وقت آیا، بیماریاں آئیں، شیخ بن باز کو، یعنی شیخ عثیمین کو، شیخ بن باز کو بیماریاں تھیں، کینسر وغیرہ ان کو تکلیف تھی، اس کے باوجود دروس دیتے تھے۔ آواز سنی شیخ بن باز کی، حلق بات کر کر کے ختم ہو گیا تھا ایک دم، لیکن پھر بھی دین کا کام، دروس وغیرہ دیتے تھے۔ کتنے نام گناؤں میں، یہ تو ہمارے دور کے، پچھلے دور میں جائیں گے، اس سے اعلیٰ قربانی آپ کو ملیں گی۔ تو ہم اپنے ہی مسائل میں اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں کہ ہم سے پہلے لوگوں کو بھی مسائل آئے، ہم سے زیادہ آئے ہیں۔ تو اگر پچھلے لوگوں کے حالات ہم دیکھیں اور ان کی استقامت دیکھیں تو پھر اپنے لیے بھی جمنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین، تبع تابعین، علماء اور ائمہ اور صالحین، ان کی حالات دیکھیں تو تھوڑا دھاڑس ہوتی ہے کہ چلو تکلیف میں ہم سے پہلے لوگ بھی تھے جن کو تکلیفیں آئی، ہم کوئی اجنبی نہیں، ہم نئے نہیں کہ ہم کوئی تکلیف آ رہی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے انسان کے لیے حوصلے کا ذریعہ بنتی، بلکہ اپنے دور میں دیکھیں، اپنے اطراف دیکھیں، دوسروں کی تکلیف دیکھیں، ان کو دیکھ کے لگتا اللہ کا احسان ہے، اس کو اتنی تکلیف ہے، اللہ نے مجھ کو اتنی تکلیف نہیں دی، ٹینشن ہلکا ہوتا۔ اسی لیے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو میرے پاس چپل نہیں تھی، پہننے کے لیے چپل نہیں تھی، پھر میں نے دیکھا تو میری نگاہ اس آدمی پر پڑی جس کے پاس پاؤں نہیں تھے، اس کے پاس کیا نہیں ہے، پاؤں نہیں، میرے پاس پاؤں تو ہے کم سے کم، میں دگڑا لے کے بیٹھا ہوں، کس کا، میرے پاس چپل نہیں ہے پہننے کے لیے، جوتیاں نہیں ہیں، مجھے اس کا غم ہے، لیکن اس آدمی کا کیا جس کے پاس پہننے کے لیے پاؤں ہی نہیں ہے، تو لنگڑا آدمی ہے وہ، اس آدمی کو چل بھی نہیں سکتا ہے، تو اللہ کا احسان ہے کم سے کم پاؤں تو اپنے پاس ہے۔ تو ہم بعض اوقات اپنے علاوہ اپنے باہر دوسروں کی تکلیف نہیں دیکھتے ہیں، اس وجہ سے اسی میں کھوئے رہتے ہیں۔ جب ان کی تکلیف ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو اپنی تکلیف کیا دکھتی ہے، تھوڑی چھوٹی، تھوڑا ہلکا پن لگتا ہے، اللہ کا کرم ہے، جتنا اللہ نے بہت دیا اپنے کو، اور جتنا ہے وہی اچھا ہے اپنے لیے، اپنے سے برے حالات میں بھی لوگ ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے استحضار سے ایک آدمی پریشانی میں بھی راحت کا راستہ نکال سکتا ہے۔ آپ گرمی کا موسم دور نہیں کر سکتے، کر سکتے؟ بولے کر رہے، ہم گورنمنٹ بدلنے والے ہیں، گرمی کا موسم ہی بند کرنے والے ہم لوگ، کر سکتا کوئی ایسا نہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں اے سی لگا سکتے نا، ہاں،
تو باہر کے حالات آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ یہاں اے سی لگاؤ, اندر آپ اپنے دل کی دنیا بدل دو. باہر کتنا بھی کچھ بھی ہو, کتنی بھی دھوپ ہو, کتنی بھی گرمی ہو, کتنی بھی لو چل رہی ہو, کتنی بھی آندھی طوفان آ رہے ہوں, آپ اپنے دل کے اندر اس کا موسم صحیح کر لو تو باہر کی تکلیفیں آپ کو متاثر نہیں کریں گی. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ چیز ہے, اس کے لیے اعمال ہیں, اس کے لیے علم, ایمان اور عمل ہے. چیزیں نہیں, یہ جمع کیا, وہ جمع کیا, وہ جمع کیا, وہ جمع کیا, وہ 2-3 دن کی خوشی ہے. آدمی چیزیں خرید کے خوش ہونا چاہتا ہے. چیزوں والی خوشی کتنی رہتی ہے؟ ٹیمپرری. نیا موبائل لیں گے خوش ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کو یہ جنون بھی رہتا ہے, چیزیں خریدتے رہو. تو چیزوں کی خریدنے سے کیا رہتا؟ سکون. اس کے لیے پیسہ کماؤ, اس کے لیے پیسہ کماؤ, تو اسی میں آدمی لگا رہتا ہے. وہ چیز لیا, 2 دن خوشی ہوئی, اس کے بعد وہ پرانی ہوگی, ختم. اس کی خوشی بھی پرانی. چیزوں میں نہیں ہے, اعمال میں ہے. اعمال آدمی کرتا رہے, اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ صحیح کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں, اور زندگی کے مسائل میں اللہ رب العالمین کے تعلق کو اپنے غموں کے لیے مرہم بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.